وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: الدنیا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں: سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آئیے ہم اور آپ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جی لگا کر درود پاک پڑھے: اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، آپ گھبرائے نہیں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، 10 منٹ کے اندر میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا۔ ابھی میرے بعد آپ کو شاعر اہل سنت مداح خیر الانام حضرت نور العین مظہری صاحب کے زبانی بہترین نعتیہ کلام آپ کو سماعت کرنی ہے، اور ایک مفصل تقریر حضرت علامہ مولانا استادی حضرت علامہ مولانا محمد حسام الدین صاحب قبلہ امجدی کی زبانی بھی بہترین نبو العزم میں بہترین تقریر آپ کو سماعت کرنے۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھ لے: اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت خالق کائنات قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے: وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ اس آیت مقدسہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ جسے چاہے، جس نے اس دنیا کو بنایا، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، جس نے اس ساری کائنات کو بنایا، وہ اللہ رب العزت ہے۔ وہ جسے چاہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے ذلیل کرتا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ اللہ جس کو چاہے عروج عطا کر دے، اللہ جسے چاہے بلندی عطا کر دے، تو وہ انسان ہمیشہ بلند ہی رہے گا۔ دشمن لاکھ بھولا چاہے، دشمن لاکھ برا چاہے، یا کوئی مخالف بنے لاکھ برا سوچے، ہوگا وہی جو اللہ کی مرضی ہوگی، ہوگا وہی جو ہم چاہے گا۔ اس لیے کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، مرضی کسی کے مرضی سے کچھ نہیں ہوتا ہے، ہوتا وہی ہے جو خالق کائنات چاہتا ہے۔ سبحان رب العزت جسے بلندی عطا کر دے، اسے دنیا کی کوئی سپر طاقت بھی ذلیل نہیں کر سکتی ہے، نہ گرا سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے علماء کے مقام کو بلند کیا، ایک دو مقام پر نہیں، کئی مقامات پر قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے علماء کا مقام کیا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے: انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ بے شک اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ جسے علم عطا کرتا ہے اسے درجہ بلند کر دیتا ہے۔ اس کے مقام کو کتنا بلند کیا اللہ نے اس کو بیان نہیں کیا۔ اللہ رب العزت اسے درجہ بلند عطا فرماتا ہے۔
حضرات محترم، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی سب کو شرعی احکام سن کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین۔ خلافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ یہ شادی خانہ آبادی کے موقع پر اس محفل خیر و برکت کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی اس شادی کو شادی خانہ آبادی بنائے، اور اس کے ہر ایک کام کو بحسن و خوبی پایۂ تکمیل تک پہنچائے۔ آمین۔ حضرات محترم، ایک شادی شدہ اور غیر شادی شدہ انسان میں کتنا فرق ہے؟ ایک شادی شدہ انسان اگر 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے، غیر شادی شدہ انسان اگر 70 رکعت نفل نماز پڑھے، تو شادی شدہ انسان کی 2 رکعت نفل نماز غیر شادی شدہ کے 70 رکعات سے افضل ہے۔ یہ شادی کی برکتیں ہیں، اور شادی کی برکتیں کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے جو تم میں سے غیر شادی شدہ ہے تم اس کو شادی کرا دو، اگر وہ اللہ تبارک و تعالی اسے اپنے فرض سے غنی کر دے گا، محتاج ہے اس کی محتاجی کو دور کر دے گا۔ یعنی شادی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی محتاجی کو دور کر دیتا ہے، غربت کو دور کر دیتا ہے۔ شادی کے اندر اللہ رب العزت نے برکتیں رکھی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شادی کے اندر برکتیں ہیں، لیکن آپ اور ہمارا مشاہدہ یہ ہے، ہم اور آپ یہ دیکھتے ہیں انسان شادی کرتا ہے، پہلے اس کی گھروں کے اندر چین سے لوگ رہتے ہیں، سکون سے رہتے ہیں، آپس میں مل کر کے رہتے ہیں، لیکن جب شادی ہوتی ہے اس کے گھروں کے اندر اب سکون نہیں، اس کے گھروں کے اندر اب چین نہیں ہے، اس کے گھروں کے اندر اب اختلاف ہونے لگتے ہیں۔ پہلے سارے لوگ مل جل کر رہتے تھے، لیکن اب سارے لوگ الگ الگ رہنے لگے، آپس میں ایک دوسرے کی لڑائیاں ہوتی ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک ہے، کارن ایک ہے، شاعر نے لکھا ہے طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار کی۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم اور آپ رسول وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بتائی ہوئے باتوں پر عمل کریں گے تو یقیناً انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ دیکھیں گے کہ شادی کے اندر کیسی برکتیں ہیں، اور شادی کرنے سے گھروں کے اندر کیسے سکون رہتا ہے۔ لیکن ہمیں اس اصول کو اپنانا ہوگا، اس طریقے کو اپنانا ہوگا۔ یہ شادی بیاہ کے موقع پر آج بہت سارے غیر رسومات ہمارے اس شادی جو پیارے آقا علیہ السلام کی بہت ہی پیاری سنت ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت ساری سنتیں ہیں، لیکن آقا نے کسی اور سنت کے بارے میں یہ ارشاد نہ فرمایا کہ النکاح من سنتی، لیکن آقا علیہ السلام نکاح کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نکاح کرنا یہ میری سنت ہے۔ آپ کی سنت کا برکت آپ اس سے فائدہ اسی وقت اٹھا سکتے ہیں جب اس اصول کو اپنائیں گے، اس طریقے کو اپنائیں گے جو طریقے ہمیں مصطفیٰ نے بتایا ہے، جو اصول اور ضابطہ ہمیں مصطفیٰ نے دیا ہے، جو قانون ہمیں آمنہ کے لال نے عطا کیا ہے۔ اگر اس قانون کے کو ہم فالو کریں گے، اس پر عمل کریں گے، انشاءاللہ جب ہم شادی کریں گے تو ہمارے گھروں کے اندر برکتیں بھی ہوگی، ہماری زندگی ہمارے گھروں کے اندر برکتیں بھی ہوگی، ہمارے گھروں کے اندر اختلافات نہیں ہوں گے، بلکہ ملنساری کے ساتھ ہمارے گھر کا معاملہ چلتا رہے گا۔ لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم اور آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سنت پر عمل کریں گے اور اس طریقے سے شادی اور بیاہ کو کریں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے بہتر شادی وہ ہے جس شادی کے اندر سب سے کم خرچہ ہو۔ لیکن اس خرافات کا نتیجہ کیا ہے؟ آج اس خرافات کا نتیجہ یہ ہے، آج ہر آدمی اس بات کا مشاہدہ کر رہا ہے کہ آج دیکھیں گے ہماری بہت سی بہنیں گھروں کے اندر رہ جاتی ہے، کس کی کتنی عمریں ڈھل جاتی ہے، اس کے باپ کے پاس روپیے پیسے نہیں ہوتے کہ اس کے لیے جہیز جیسی لعنت کا انتظام کر سکے۔ آج
شادی اور بیاہ کے موقع پر یہ جہیز کا ایک بہت بڑا لعنت تو ہے ہی، لیکن لوگوں کے اندر ایک دکھاوا بھی ہوتا ہے. لوگوں کی حیثیت نہیں ہے، لیکن لوگ دکھانے کے لیے 2 لاکھ کی جگہ پر 4 لاکھ خرچ کرتے ہیں. لیکن اسی انسان کو جو لوگ دکھانے کے لیے 2 لاکھ کی جگہ پر 4 لاکھ خرچ کر رہے ہیں، اگر اس سے کسی اچھے چیزوں کے لیے مانگ لیا جائے، مدرسے کے نام پر مانگ لیا جائے، یا ائمہ حضرات کے دینے کے لیے مانگ لیا جائے، مدرسہ کے مدرسین کے لیے مانگ لیا جائے، مساجد کے امام کے لیے مانگ لیا جائے، تو اگل بغل دیکھنے لگتے ہیں. اسی طریقے کی کوئی ایسا راستہ اختیار کرتا ہے کہ ہم یہاں سے بھاگ نکلے. اللہ تبارک و تعالیٰ سبوں کو فضول خرچی سے بچنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، صحیح جگہوں پر خرچ کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. دوسرے پاک پر اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، شادی کی برکتیں کیا ہے؟ گزشتہ زمانے کے اندر ایک عابد تھا جو اپنے زمانے میں مشہور تھا، اللہ کا وہ نیک بندہ. جب اس کا تذکرہ، اس کا ذکر اس زمانے کے نبی کے پاس کیا جاتا ہے، جب اس کا چرچا اس زمانے کے نبی کے پاس ہوتا ہے، تو وہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر یہ ایک کام اور کر لیا ہوتا تو یہ اپنے زمانے کے ولیوں کا تاجدار ہوتا. اب اللہ کا وہ مقرب بندہ، اللہ کا وہ بزرگ بندہ جو بہت ہی عبادت گزار تھا، جو عبادت اور ریاضت میں اپنے وقت کو گزارتا تھا، جب وہ اس بات کو سنتا ہے تو اللہ کے نبی کے پاس پہنچا اور عرض کرتا ہے اے اللہ کے نبی، میں نے کون ایسا کام چھوڑ دیا ہے؟ اب وہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم نے نکاح کو چھوڑ دیا ہے، تم نے شادی کو چھوڑ دیا ہے. اللہ کا وہ مقرب بندہ، اللہ کا وہ نیک بندہ اپنے زمانے کے نبی کے پاس ذکر کرتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، میں نکاح کو حرام نہیں سمجھتا، میں نکاح کو ناجائز نہیں کہتا، لیکن اے اللہ کے نبی میری حالت یہ ہے، میری کنڈیشن یہ ہے، میری سچویشن یہ ہے، میں اتنے تنگ دست ہوں کہ جب میں صحیح سے اپنا خرچ نہیں چلا پاتا ہوں، جب میں شادی کر لوں گا میرے اوپر بیوی کا بوجھ بڑھ جائے گا، کچھ دنوں کے بعد بال بچے ہوں گے، میرے اوپر بال بچوں کا بوجھ بھی بڑھ جائے گا. اے اللہ کے نبی، جب میں اپنا تنہا خرچہ نہیں چلا پاتا ہوں تو اپنے پریوار کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ ان کا بوجھ میں کیسے برداشت کر پاؤں گا؟ حضرات محترم، جب اللہ کے نبی کے پاس اس کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تم نکاح کو کر لیتے تو تمہارا اپنے زمانے کے ولیوں میں اپنے زمانے کے ولیوں کا تاجدار ہو جاتا. اب وہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں چلو اگر تمہارے غربت کی وجہ سے، تمہارے مفلسی کی وجہ سے، تمہارے تنگ دستی کی وجہ سے اگر کوئی اپنی لڑکی کو نکاح میں نہیں دیتا ہے، چلو میں اپنی لڑکی کا نکاح تم سے کر دیتا ہوں. حضرات محترم، اب اللہ کے وہ نیک بندہ کا نکاح اللہ کے نبی اپنے لڑکی سے کروا دیتے ہیں، اور اس نکاح کا برکت یہ ہوتا ہے کہ وہ خوشحال ہو جاتے ہیں. اس کی زندگی پہلے تندرستی کے ساتھ گزرتی تھی، اب ایسو آرام کے ساتھ. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. تو نکاح کے اندر برکتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کے اندر برکتیں رکھا ہے، لیکن اس کی برکت کا ہم فائدہ اسی وقت اٹھا سکتے ہیں جب ہم اس طریقے کو اپنائیں گے جو طریقہ مصطفیٰ نے ہمیں بتایا ہے. آج ہم اور آپ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک پر عمل کرتے ہیں. وہ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ تخلی بالعبادت سے نکاح افضل ہے، نکاح افضل ہے. ایک انسان تخلی بالعبادت یعنی تنہائی میں عبادت کرتا رہتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری جو سنت نکاح ہے اس سنت کو اپنا لے، اس میں شامل آنا بھی افضل ہے. حضرات محترم، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی ہم سب کو شرعی احکام سن کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم